شريك لك لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ہزاروں شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرے کے لیے یہاں تک آنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے ہمیں عمرہ کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ محترم بھائیوں، یہ عمرہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم الحج والعمرۃ للہ، کہ تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، اور اسی طرح دوسرے حدیث میں آیا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کا مطلب کہ تم بار بار عمرہ اور حج ادا کرو، یعنی اگر تمہاری گنجائش ہو حج کرنے کا عمرہ کرنے کا تو تم جتنی بار ہو سکے تم آنے کا امکان ہے، تم عمرہ ادا کرو، حج ادا کرو۔ اور عمرے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یعنی ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان آپ کے جتنے گناہ ہے عمرے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا۔ تو اسی لیے ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ابھی عمرہ کرنے کے لیے آیا، لیکن عمرے کرنے کے صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ ابھی تو ہم سب احرام پہنا ہوا ہے الحمدللہ، ہمارا ابھی باقی جو کام باقی ہے مکہ میں جا کے ہم پہلے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کریں۔ بیت اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے کونے سے، حجر اسود کے کونے برابر کھڑا ہو کر آپ دائیں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے طواف شروع کریں، اور بیت اللہ کے چکر لگا کر اسی حجر اسود میں آئے گا تو آپ کا ایک چکر ہوگا، ایک طواف۔ اسی طرح 7 بار طواف کرنا، 7 چکر لگانا ہوگا بیت اللہ کا۔ اور یہ طواف کے ٹائم میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ جو بھی چاہے دعا کر سکتے ہیں، قرآن تلاوت، اللہ سے کچھ مانگنا، مانگنا، سب کچھ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور آپ جب طواف کریں تو طواف کا جو مقصد طریقہ ہے، پہلا نمبر یہ جو احرام کا کپڑا ہے اس کو اتباع کہتے ہیں، یعنی آپ اس کا احرام کو اسی طرح پہنے گا۔ جب طواف شروع کرے گا تو طواف کو اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے سے بائیں کاندھے پر آپ رکھے گا اور اسی حالت میں طواف کرے گا۔ یہ اتباع کہتے ہیں، کو یہ طرح ہے طواف۔ اور دوسرا کام ہے طواف کی فروغ 3 چکر میں عمل کرنا۔ عمل کرنے کا مطلب یہ کرنا، یہ چیز کرنا، یہ پہلے 3 چکر میں کرنا ہے، بعد میں آپ چکر اور دھیرے سے آپ طواف ادا کریں۔ اور طواف کے درمیان رکن حجر اسود اور اس کے آگے رکن یمانی ہے۔ یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ میں ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھنا مشکل ہے، وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یہ دعا پڑھنا۔ اور اسی طرح آپ کا
7 چکر ہو گیا تو پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی جگہ ہو آپ 2 رکعت نماز ادا کریں اور اسی 2 رکعت کے پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا اور آخری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنا یہ مسنون ہے. یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ جائے گا صفا پہاڑ. صفا پہاڑ میں جا کے صفا کے اوپر کھڑا ہو کر قبلہ کی طرف روک کر کے دعا کرنا یہ بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ میں جا کے صفا کے اوپر کھڑا ہو کر قبلہ کی طرف روک کر کے پھر دعا کیا. وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر آپ یہ صفا سے سعی شروع کریں اور یہ آیت پڑھے ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. پھر آپ صفا سے شروع کر کے مروہ جائے گا اور مروہ جا کے بھی وہاں میں قبلہ کی طرف روک کر کے یہی دعا پڑھنا سنت ہے. پھر مروہ سے دوبارہ صفا آئے گا تو صفا سے مروہ جائے گا 1 چکر اور مروہ سے دوبارہ صفا آئے گا 2 چکر. اسی طرح اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا یہ ضروری ہے. جب 7 چکر ختم ہوگا آپ کا مروہ پہاڑ کے اوپر آپ کا سعی ختم ہوگا. سعی ختم ہونے کے بعد ابھی آپ کا کام ہے بال مولنا. سر کے بال مولنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بال کو پورا صاف کرے منڈائے اللہ ان پر رحم کرے. 3 بار دعا کیا جو لوگ بال کو صاف کرتا ہے اور لاسٹ میں 14 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقصرین یعنی جو لوگ چھوٹا کرتے ہیں کسی سے یا مشین سے چھوٹا کرے گا ان کو بھی اللہ رحم کرے. لیکن ان کے لیے 1 بار دعا کیا. اسی لیے افضل اور بہتر ہے کہ آپ نے پورے سر کو صاف کرے بال کو. پھر آپ کا سر کا بال صاف کرنے کے بعد آپ کا عمرے کا کام ختم الحمدللہ. پھر آپ صحابی رہے رات گزارے نماز پڑھے حرم میں. حرام میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. 1 رکعت نماز جو حرام میں ادا کرے گا 1 لاکھ رکعت کی ثواب ملتا ہے. یعنی آپ اگر حساب لگایا تو 35 سال کی نماز 35 سال ہمارا 5 وقت نماز ادا کرے 1 لاکھ ہوتا ہے. تو اتنا بڑا آپ کو اتنا بڑا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے آپ تہجد سے کہہ کے تہجد پڑھے وطر پڑھے اور مسجد حرام میں اعتکاف کی نیت سے رہے. کل بھی آپ کو انشاءاللہ صبح کو بھی ٹائم ہے اور جمعہ تک ہم تو رہے گا. جمعہ کے نماز پڑھ کے پھر آپ واپس کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم یہ مسجد عائشہ میں کھڑے ہیں. یہ گاڑی بات مسجد تنعیم عمرہ مسجد کہتے ہیں وہاں پھیرے گا اور ادھر ہی رہے گا. جو کہ رش ہوگا وہ سامنے جانا مشکل ہے. تو وہاں گاڑی پھیرے گا. گاڑی سے ہم اتر کر ہم وہ بعض ملتا ہے 2 ریال کا 2 ریال کے بعد میں آپ حرم جائے گا ایسا کرے گا. پھر آپ اپنا کام کرے گا اور جو جہاں رہنا رہے گا. جمعہ پڑھ کے فوراً آپ وہ حرم کے قریب جو وہاں بھی گاڑی ملتا ہے عمرہ کا عمرہ کا گاڑی سے آپ تقریب آ جائے گا اور یہ گاڑی کے پاس آ جائے گا. کل ہم جمعہ کے بعد صبح اکٹھا ہو کر کھانا کھائے گا اور واپس کریں گے.
کو آپ لوگ سمجھ گیا یہ ہمارا پروگرام ہے اور سب چاہیے کہ اچھے طریقے سے عمرہ ادا کرے اور اگر کوئی کسی کو کوئی مشکل ہے تو ہم سے رابطہ کرے میرے نمبر رکھ لیں آپ لوگ کوئی ضرورت ہے تو مجھے فون کریں میرا موبائل نمبر دیکھ لیں آپ لوگ میرا موبائل نمبر ہے 050